الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ اس کلام مجید کو پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے اور پھر اس پر عمل کی کوشش کرنا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ہی مہینہ ہے جس میں اس کلام مجید کو نازل کیا گیا۔ اس مبارک کتاب کی کئی صفات ہیں یا کئی صفاتی نام ہیں جنہیں خود قرآن کریم نے بیان فرمایا، ذکر فرمایا۔ ہم آج ان مبارک ناموں میں سے صرف ایک نام جس کا ذکر سورۃ زمر میں فرمایا گیا اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے اندر موجود محاسن اور معارف جن کی طرف علماء نے مختلف ادوار کے ماہرین نے اشارہ فرمایا اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ سورۃ زمر میں ارشاد گرامی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ رب العزت نے آہستہ آہستہ اتارا ہے آپ پر وہ کلام جو سب سے حسین ہے، احسن الحدیث۔ قرآن کریم اپنے آپ کو احسن الحدیث فرماتا ہے، اور یہ بجا فرماتا ہے کیونکہ کائنات میں جتنی حدیثیں ہیں، جتنی گفتگویں ہیں، جتنے کلام ہیں وہ انسانوں کے ہیں، اور یہ واحد کلام ہے جو الحمدللہ محفوظ حالت میں آج امت مسلمہ کے پاس موجود ہے، جو ان کے وارث ہیں، اور یہ انسانی کلام نہیں بلکہ انسانوں کے خالق کا کلام ہے، اور اس پر بہت سے دلائل ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے کئی مقامات پر چیلنج فرمایا کہ اگر کسی کو شک ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی 10 صورتیں، پھر فرمایا گیا ایک صورت، پھر فرمایا گیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر ایک ہی حدیث یا ایک ہی جملہ قرآن کریم جیسا کوئی لا دے تو گویا وہ سچا ہے۔ لیکن ساتھ ہی قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر سارے جن و انس اکٹھے ہو جائیں قرآن کریم کی مثل لانے کے لیے، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، تو اگر سارے اکٹھے بھی ہو جائیں جن و انس تو پھر بھی قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ تو قرآن کریم کا یہ چیلنج جو ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ اس ہستی کی طرف سے چیلنج ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو 14 صدیاں بیت گئی ہیں، دنیا کوشش تو کرتی اور یہ سامنے پیش کرتی، کیونکہ بڑا آسان سا یہ چیلنج ہوتا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس جیسا ہم بھی لائیں۔ تو قرآن کریم کا یہ چیلنج اور پھر اس چیلنج کے ساتھ یہ کہنا کہ کبھی کوئی نہیں لا سکتا، یہ خود اس کی حقانیت کی دلیل ہے اور اللہ کے کلام ہونے پر حرف آخر ہے۔ قرآن کریم کی صفات میں سے جو احسن الحدیث صفت ہے، سب سے اچھا کلام، اب اس پر خود کلام بڑا طویل ہے کہ سب سے اچھا کلام کون سا ہونا چاہیے۔ احسن ہے، یہ اس میں تفضیل کا ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے خوبصورت کلام۔ تو چند چیزیں جو عموماً انسان کے ذہن میں آتی ہیں کہ سب سے اچھا کلام وہ ہوتا ہے کہ جو سچ ہو، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ جتنا خوبصورت ہو اس کا سارا حسن لمحاتی ہوتا ہے، اس کا سارا حسن جو ہے اس کے اندر جو کشش ہے، جو دلچسپی ہے، جو اٹریکشن ہے، چند لمحوں کے لیے تو بندے کو ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ دیر جب اس کی حقیقت کھلتی ہے، اصل راز کھلتا ہے، تو پھر وہ اپنی دلچسپی کھو دیتا ہے۔ لیکن یہ کلام مجید جس کا آگے یہ دعویٰ بھی ہے کہ کتاب متشابہ مثانی اس کلام کو کہتے ہیں جو بار بار پڑھا جائے، تو اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہمیشہ بار بار پڑھا جائے گا، یعنی کبھی بھی اسے پڑھنے والے بور نہیں ہوں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا لا یشبع منہ العلماء، کہ کبھی بھی علم والے جو ہیں وہ سیر نہیں ہوں گے قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر یا اس پہ غور و خوض کر کے، ہمیشہ وہ اپنی دلچسپی اور اپنی جو کشش ہے قرآن کی اس میں اضافہ پائیں گے، کبھی کم نہیں ہوگا۔ تو یہ احسن الحدیث ہے کیونکہ یہ اس کا کلام ہے جس سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں۔ من اصدق من اللہ حدیثا، من اصدق من اللہ قیلا، تو اس سے بڑھ کے کوئی سچ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس کا کلام ہے جس نے کائنات کو سچ عطا فرمایا۔ ہر حسن تقسیم کرنے والی ذات کا یہ عظیم کلام ہے۔ تو قرآن کریم کا ہر حکم، قرآن کریم کا ہر دعویٰ اور قرآن کریم کی پیشن گوئیاں جو کائنات نے دیکھا کہ لوگوں کی نظروں کے سامنے جو ہیں وہ سچ ثابت ہوئیں،
اور پھر قرآن کریم نے جن چیزوں کو سچ اور حق فرمایا، جس چیز کو سچ قرار دیا، جس چیز کو حق قرار دیا، وہ آج تک حق ہے، جسے باطل کہا کائنات کا کوئی شخص اس کو حق ثابت نہیں کر سکتا جو قرآن کی نظروں میں باطل ہے۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ انسان خوبصورت کلام اسے کہتا ہے جو اس کے لیے کشش رکھتا ہو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کشش تو انسان کو ہمیشہ نئی بات سے ہوتی ہے جس میں تنوع ہو۔ جیسے ایک ہی شاعری کا اگر کوئی ماسٹر پیس ہو، مثلا وہ غزل ہے، وہ نظم ہے، تو جو شعر سے محبت کرتے ہیں وہ ایک دو دفعہ تو اس شعر کو، یا ہو سکتا ہے ایک ہفتے تک بھی اس شعر کو پسند کریں، ان کے لیے اس میں کشش ہو، لیکن جب وقت گزرتا ہے تو وہی شعر جو بہت اچھا لگتا ہے وہ اپنی پورا انسان کے لیے جو حسن ہے وہ کھو دیتا ہے کہ اس کے بعد انسان کے لیے کوئی کشش اس میں باقی نہیں رہتی۔ لیکن کلام مجید قرآن کریم 14 صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن اس کا دعویٰ ہے کہ یہ احسن الحدیث ہے۔ اس کا مطلب ہے کبھی بھی کوئی بھی اسے پڑھ کر بور نہیں ہو سکتا، اور بار بار پڑھنے سے، بار بار سمجھنے سے کبھی بھی اس کی کشش جو ہے، اس کی اٹریکشن کم نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں جو ایک معجزاتی شان ہے قرآن کریم کی، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی اسالیب میں بھی تنوع ہے، ڈائیورسٹی ہے۔ آپ وہ شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں تو ایک تو اسلوب قرآنی کہا جاتا ہے، لیکن جو اسلوب قرآنی ہے وہ از خود بہت سے اسالیب کا مجموعہ ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم نے تصریف آیات فرمائی ہے، انداز اور مبارک جو قرآن کریم کا طریقہ ہے گفتگو کا، اسے بدل بدل کے ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا۔ تو تنوع میں ہم جو مختصراً بات کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا کہیں تو بالکل منطقی انداز ہے، لاجیکل سٹائل ہے قرآن کریم کا، یعنی جیسے کوئی اعتراض کرے اور اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ مثلا قرآن کریم سورۃ یاسین میں فرماتا ہے کہ اعتراض کیا کفار نے مَن یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب ہڈیاں ہماری گل سڑ جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی قبر کے اندر، تو انہیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اب یہ بظاہر بڑا لاجیکل سوال تھا کہ جو ہڈی اور انسان کا وجود ختم ہو چکا ہو اس کو پھر کیسے بنایا جائے گا، کیونکہ عقیدہ آخرت میں یہ تھا کہ انسان کو پھر بنایا جائے گا، پھر زندہ ہوگا۔ تو اس کا جواب قرآن کریم میں جو دیا وہ اتنا لاجیکل تھا اور اتنا وہ مدلل تھا اور اتنا مسکت تھا، چپ کرا دینے والا تھا کہ جب وہ جواب آیا تو وہ جنہوں نے اعتراض کیا تھا وہ خود بھی گویا اپنی اس کم علمی یا ان کے اعتراض کے اندر جو ایک سوکیانہ اور عامیانہ انداز تھا، وہ خود اس کے معترف ہو گئے کہ قرآن نے جواب دیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یہ کہتے ہیں کہ کون پھر ہڈیوں کو نئی زندگی عطا کرے گا جب وہ مٹی بن چکی ہوں گی، تو انہیں فرمائیے جس نے پہلی دفعہ بنایا تھا وہ دوسری دفعہ بھی بنا لے گا، کیونکہ اس کی شان ہے اللہ یبدأ الخلق وہو یعیدہ، پہلی دفعہ بھی اس نے بنایا اور بار بار بھی وہی بناتا ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے قرآن کا۔ اسی طرح قرآن کریم کا ایک انداز ہے جس کو ہم ریٹاریکل سٹائل یا خطیبانہ انداز کہتے ہیں۔ خطیب جو ہے وہ صرف ذہنوں کو متوجہ نہیں کرتا اپنی طرف، وہ لوگوں کو کے جذبات کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ لوگ عمل پر آمادہ ہوں یا اس کی بات کو توجہ سے سنیں۔ تو قرآن کریم میں ایک انداز یہ بھی ملتا ہے ہمیں، مثلا قرآن کریم جہاں اللہ کی نعمتوں کو، اس کی شان، اس کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، تو ساتھ ہی ایک سوال آتا ہے افی اللہ شک، کیا تمہیں اس اللہ میں شک ہے کہ جس کی قدرت کی نشانیاں پوری دنیا میں بکھری ہوئی ہیں، کوئی جگہ نہیں جہاں اس کی نشانیاں نہ ہوں۔ قرآن کریم نے انفس اور آفاق یعنی سنرihim آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، انسان کے اندر انٹرنل ورلڈ اور ایکسٹرنل ورلڈ، باہر کی دنیا اور اندر کی دنیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ تو کیا جس کی نشانیاں انسان آنکھ کھولے، آسمان بھی اس کی نشانی ہو، ستارے، سیارے اور سورج اور چاند اور کائنات میں زمین سے اگنے والی ہر بوٹی اور ہر پودا اس کی نشانی ہو، تو اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو یہ بڑا خطیبانہ انداز ہے۔ فی اللہ شک، جو فرمایا علیہ اللہ بکاف عبدہ، قرآن کریم کے اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں جو بالکل یعنی جو دل ہے اور ذہن ہے سننے والے کا یا ریڈر کا، پڑھنے والے کا، اس کو اپنے اندر بالکل وہ کیچ کر دیتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، اور انسان اپنے عقل اور جذبات دونوں سے قرآن کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور انداز ہے جو بہت زیادہ ہمیں قرآن کریم میں نظر آتا ہے، وہ قرآن کا سمپتھیٹک اور ہمدردانہ رنگ ہے، چونکہ انسان کو وہی کلام اچھا لگتا ہے، انسان کے لیے احسن وہی کلام ہو سکتا ہے جس میں اس کے لیے ہمدردی پائی جاتی ہو۔ مثلا
رمضان مبارک میں جو سیام یعنی روزوں کی فرضیت کی آیات ہیں، انہی میں ایک آیت مبارکہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے محبوب اگر میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تو فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا یا اس کا فرمانا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، تو یہ اتنا انسان کو ایک محبت دلانے والا، اپنی طرف متوجہ کرنے والا انداز ہے کہ کوئی بھی سلیم الفطرت شخص جو ہے وہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے ارشادات سن کر جو ہے وہ دور نہیں رہ سکتا، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف اپنے سفر پر روانہ ہوتا ہے اور ضرور متوجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے اسلوب کے علاوہ کہ وہ کلام جس کو ہم خوبصورت کہتے ہیں یا احسن کہہ سکتے ہیں، وہ ایسا کلام ہوتا ہے کہ جس میں جو نئی قسم کا ہو، نادر صنف سخن ہو۔ اب قرآن کریم جتنے کائنات میں یعنی مختلف جانراز آف لٹریچر یعنی اسالیب یا اصناف سخن پائے جاتے تھے، چاہے وہ آج کی زبان میں آپ دیکھیں تو ناول ہے، ڈرامہ ہے، شاعری ہے، اور پھر اس کے ان تینوں میں سے پھر بہت سی اور اقسام ہیں، شارٹ سٹوری ہے، چیزیں ہیں، لیکن قرآن کریم سب سے مختلف ہے۔ یہ بلینک ورس ہے، نہ یہ شاعری ہے اور نہ یہ نثر ہے، اور اگر اس کو دیکھیں تو اس کا جو انداز ہے وہ ایسا انداز ہے کہ کائنات میں ویسے کبھی کلام نہیں کیا گیا تھا جس انداز میں قرآن کریم نے، اللہ رب العزت نے اس کلام مجید میں اپنے بندوں سے خطاب فرمایا۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت سے محاسن ہیں جس کو علماء نے بیان کیا ہے احسن الحدیث کے زمر میں، کہ یہ جو احسن الحدیث ہے سورۃ زمر کا، یہ جو قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ یہ سب سے خوبصورت کلام ہے، تو جس پہلو سے دیکھا جائے قرآن سب سے خوبصورت ہے، اور یہ ہمیشہ رہے گا چونکہ یہ خالق کا کلام ہے، اور باقی جتنے کلام ہیں، اسالیب ہیں، اصناف ہیں، وہ سب انسانوں کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔